تلافی بچے گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ عثمان نے زوردار شاٹ لگایا تو گیند انکل شاداب کے پوچھ میں جا گری تھی۔ ارے یہ کیا کر دیا تم نے؟ تمام بچے عثمان پر غصہ کرنے لگے۔ ارے بھائی، میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا، اب میں خود پچھتا رہا ہوں، عثمان پشیمانی سے بولا۔ چلو اب سب اپنے اپنے گھر چلتے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنا باہمت نہیں جو انکل شاداب سے اپنی گیند واپس مانگ سکے۔ حمزہ نے مایوسی سے کہا تو سبھی منہ لٹکا کر اپنے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو گئے۔ انکل شاداب محلے کے ایک اکھڑ مزاج آدمی تھے، عمر تقریباً 60-65 سال ہوگی۔ وہ اپنے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ شروع میں محلے کے کچھ افراد نے ان سے میل جول رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی بدمزاجی اور نامناسب رویے سے تنگ آ کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ شام کے وقت گلی میں کافی چہل پہل ہوتی تھی، لیکن شاداب انکل ایسی رونق و شور شرابے سے بے انتہا چڑھتے تھے، اور اگر کوئی گیند ان کے صحن میں آ گرتی تو بچوں کو بے بھاؤ کی سننا پڑتی، لہٰذا اب کوئی بچہ ان کے گیٹ کے نزدیک پھٹکنے کی کوشش نہ کرتا۔ ایک دن شام کو سب بچے کرکٹ کھیلنے گلی میں اکٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں پیسے جمع کر کے نئی گیند خریدی تھی، لہٰذا سب کو خاص تاکید کی گئی کہ گیند کسی صورت میں شاداب انکل کے گھر میں نہ گرے، ورنہ جو ایسا شاٹ مارے گا وہی کل نئی گیند خرید کر لائے گا۔ کھیل شروع ہوا۔ ابتدا میں تو بچے احتیاط سے سنبھل کر کھیلتے رہے، لیکن جوش میں یا کر ساری احتیاطیں بھول گئے اور دھڑا دھڑ چوکے چھکے لگانے لگے۔ اسامہ نے تیزی سے آتی ہوئی گیند پر ایسا چھکا مارا کہ وہ انکل شاداب کے پوچھ میں لگے فانوس پر جا لگی، اور ایک زوردار آواز کے ساتھ اس کے کچھ بلب اور شیشے ٹوٹ گئے۔ تمام بچوں کا حال بارہ ہو گیا، سب ہی بھاگ کر آدیر الفادیر چھپ گئے۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی انکل کے چیخنے چلانے کی آواز نہ آئی تو بچوں نے یہی سمجھا کہ وہ گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ اب وہ جب بھی گھر واپس آتے تو اپنے پوچھ میں موجود ٹوٹے فانوس کے ٹکڑوں اور گیند سے ساری بات سمجھ جاتے، اور پھر بچوں کی شامت یقینی ہوتی۔ چنانچہ گیند کو وہاں سے ہٹانا نہایت ضروری تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اسامہ ہی گیٹ پر چڑھ کر اندر سے گیند لائے گا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے حامی بھری اور گیٹ پر لگی گرل کی مدد سے اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچ کر اس نے کپکپاتی ٹانگوں سے اندر کی جانب چھلانگ لگا دی۔ گیند سامنے موجود کمرے کے دروازے کے پاس ہی پڑی تھی۔ وہ جوں ہی گیند کی جانب بڑھا، اس کی نظر کمرے کے اندر پڑی۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ انکل شاداب اندھے منہ قالین پر بے ترتیب پڑے تھے۔ اسامہ نے اپنی ہمت جمع کر کے مین گیٹ کو اندر کی جانب سے کھولا اور باہر کھڑے بچوں کو سارا ماجرا سنا ڈالا۔ کچھ بچے ہمت کر کے آگے بڑھے اور انکل کو ہلانے جلانے کی کوشش کی، لیکن ان میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ چند بچے جلدی سے اپنے گھروں کی جانب بھاگے تاکہ کسی بڑے کو اس صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے۔ جلد ہی محلے کے کچھ افراد نے فوری ایمبولینس بلوا کر انکل کو ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے پر بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک کم ہو جانے کے باعث وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور اگر مزید تاخیر ہو جاتی تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ بہرحال ڈاکٹروں کے فوری علاج کے بعد انکل کو ہوش آ گیا۔ قریب کھڑے محلے کے ایک صاحب نے انہیں تمام تفصیل سے آگاہ کیا اور فانوس کے نقصان سے آگاہ کیا، اور بچوں کے ہاتھوں ان کے فانوس کے نقصان پر معافی مانگی۔ شاداب انکل ساری بات سن کر رو پڑے اور تمام محلے داروں سے اپنے سابقہ رویے پر معذرت چاہی اور ان کی زندگی بچانے پر بچوں بڑوں کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ رات تک انکل کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ کچھ دن بعد بچوں کی دو ٹیموں کے درمیان کرکٹ میچ تھا، اور میچ آخری لمحات میں تھا۔ ایک بال پہ چھکا درکار تھا۔ سب کی نگاہیں بیٹنگ کرتے حمزہ پر تھیں، جس نے سامنے آتی گیند پر ایک زوردار شاٹ مارا اور گیند ایک بار پھر شاداب انکل کے پوچھ میں جا گری، لیکن اب کسی بچے کو اس بات کا ڈر نہیں تھا۔ ان سب کی نظریں ایمپائر کی طرف تھیں، جس نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو اوپر آسمان کی طرف الفاٹے رکھے تھے۔ وہ ایمپائر بچوں کے ہر دل عزیز انکل شاداب تھے۔